نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے قومے کا مسنون طریقہ بیان کیا جائے گا کہ قومہ کسے کہتے ہیں اور قومہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح سجدے کا مسنون اور افضل طریقہ بیان کیا جائے گا کہ سجدہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، سجدے میں جانے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اکثر اس میں غلطیاں کرتے ہیں کہ گھٹنے رکھنے سے پہلے اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں، یہ غلطی ہے، اس کی تصحیح کی جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح سجدے کی حالت کو بیان کیا جائے گا کہ سجدے کی حالت میں انگلیاں کیسے رکھنی ہے، کوہنیاں کیسے رکھنی ہے، اور سجدے کی حالت میں نظریں کہاں ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے قومے کا مسنون طریقہ، رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے، ذرا بھی جھکنا نہیں ہے، بالکل سیدھے کھڑے ہونا۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں، اور اگر مقتدی ہو تو سمع اللہ لمن حمیدہ نہ کہیں بلکہ صرف ربنا لک الحمد کہیں۔ اسی طرح قومے کی حالت میں جب قومہ کرے، قومے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو اپنی حال پر رکھیں، ہاتھوں کو باندھ کر نہ رکھیں۔ اسی طرح قومے میں جلد بازی نہ کریں بلکہ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں، اتنی دیر ضرور ٹھہرے رہیں قومے کے اندر کہ آدمی کے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر ساکن رہیں، یعنی اپنی اپنی جگہ پر ٹھہر جائیں۔ بسا اوقات اس میں جلد بازی کرنے سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے قومے کا مسنون طریقہ، یعنی جب آپ قومے میں ہاتھ چھوڑیں گے تو اپنے حال پر، یعنی ہاتھوں کو چھوڑ دینا اور نیت نہیں باندھنی۔ اسی طرح جلد بازی نہ کریں۔ اس کے بعد سجدہ کرنے کا مسنون اور صحیح طریقہ، سجدہ کرنے کا افضل اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت کمر کو سیدھی رکھنا ہے، کمر سیدھی رہے، کمر کو جھکانا نہیں ہے۔ اس کے بعد کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے اولاً دونوں گھٹنے موڑ کر زمین پر رکھیں، زمین پر رکھنے کے بعد گھٹنوں کو موڑ کر زمین پر رکھا، پھر اس کے بعد بتدریج یعنی آہستہ آہستہ سینے کو زمین کی طرف جھکاتے ہوئے اپنے دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھیں، ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا، پھر ہتھیلیوں کے درمیان میں ناک اور پیشانی کو رکھ دے۔ یہ ہے یعنی سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ۔ سجدے میں جب آپ جائیں تو کیا کرنا ہے، کمر کو جھکانا نہیں ہے، کمر بالکل سیدھی رہے، پھر اس کے بعد گھٹنے موڑ کر زمین پر رکھیں، پھر سینے کو زمین کی طرف جھکائیں آہستہ سے، پھر اس کے بعد ہتھیلیاں رکھیں، ہتھیلیوں کے درمیان میں ناک اور پیشانی رکھ دیں۔ یہ بالکل صحیح اور مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقے کے خلاف بلا عذر اس طریقے کے خلاف کرنا، مثلا گھٹنے رکھنے سے پہلے پیشانی رکھ دینا، یا پھر اسی طرح ہاتھ پہلے رکھ دینا، تو یہ صورتیں صحیح طریقے کے خلاف ہیں اور قابل ترک ہے۔ یہ ہے سجدے کی مسنون حالت۔ اس کے بعد سجدے کی حالت کیا ہے، یہ تو سجدے میں جانے کا مسنون طریقہ تھا۔ سجدے کی حالت یہ ہے کہ سجدے میں ہر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر اور قبلہ رخ رکھیں، یعنی سجدے میں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر قبلہ رخ رکھیں۔ اس کے بعد دونوں انگوٹھے کان کی لو کے بالمقابل رہنے چاہیے۔ اور مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدے میں مردوں کے لیے کیا ہے، سجدے کے اندر اپنی کوہنیاں زمین یا رانوں پر ٹیکنا صحیح نہیں ہے، بلکہ کوہنیوں کو ہمیشہ اوپر اٹھا کے رکھیں۔ تاہم جماعت سے نماز پڑھتے وقت دائیں بائیں کوہنیاں اس طرح نہ نکالے کہ جس سے دیگر نمازیوں کو زحمت ہو۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں اپنی ران اور پیٹ یہ الگ رکھیں، ران اور پیٹ کو الگ رکھیں، ان کو آپس میں ملا کر نہ رکھیں۔ اور عورت سجدہ کیسے کرے گی، عورت زمین سے چپٹ کر سجدہ کرے، اور اپنی کوہنیوں اور رانوں کو الگ نہ رکھے، کوہنیاں اور رانے عورت الگ نہ رکھے بلکہ ان دونوں کو ملا کر سجدہ کرے اور پیروں کو بچھا کر رکھے۔ اس کے بعد سجدہ میں اپنی نظریں ناک کے بانسے پر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سجدہ کے اندر مسنون عمل یہ ہے، مسنون یعنی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا، یہ مسنون ہے۔ اس سے پہلے سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ اس کے بعد اس بات کا بہت ضروری خیال رہے کہ سجدے کی حالت میں
دونوں پیر زمین پر رہے، زمین سے نہ اٹھائے، ورنہ نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مسائل کو اور نماز اور سجدہ صحیح اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔